اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پورا مجمع جواب دے دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی کہ اللہ نے آج پھر ایک مرتبہ عید میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عید کی ساری خوشیاں ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، بولو آمین۔ اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، بولو آمین۔ جو رات گئی ہے نا، بہت پیاری رات تھی، اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ۔ عربی زبان میں جو رات گئی اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ، یعنی جو رات گئی اس میں اللہ کا اعلان، اور وہ اللہ کا اعلان ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ہم عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ کیا اللہ کا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے: میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری رفعت شان کی قسم۔ اللہ پوچھیں گے فرشتوں کو: کیا بدلہ ہے ان مزدوروں کا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، جو میرے واسطے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے؟ کیا بدلہ ہے ان کا؟ فرشتے کہیں گے: اللہ مکمل بدلہ ان کو دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: یہ عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، گھر پہنچیں گے، ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہوں۔ تو ہماری رات بہت پیاری رات، آج کا دن ہمارا بہت پیارا دن۔ لیکن مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ عید الفطر میں وہ تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے جو ہم بقرہ عید میں پڑھتے ہیں، مگر یہاں عید الفطر میں آہستہ پڑھنا سنت ہے اور بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیا پڑھنا ہے۔ پڑھیں میرے ساتھ میں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیاروں، سب نے روزے رکھے؟ ہاں بولو نا۔ اللہ قبول فرمائے۔ تراویح پڑھی؟ اللہ قبول فرمائے۔ آج روزہ رکھا؟ کیوں؟ ارے اچھا خاصا 29 دن ہم نے رکھے نا، آج کیوں نہیں رکھا؟ میرے پیاروں، اصل ہے شریعت کا قانون، رول اور ریگولیشن آف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل یہ ہے، اللہ کو نہ ہمارے بھوکے رہنے سے مطلب، نہ اللہ کو ہمارے پیاسے رہنے سے مطلب، نہ ہم بیوی سے دور ہو اس سے اللہ کو مطلب۔ اللہ نے فرمایا: میرا ایک رول ہے، میرا ایک ریگولیشن ہے، میرا ایک قاعدہ ہے، جب میں کہوں وہ کرنا اور جب میں نہ کہوں تو وہ نہیں کرنا۔ جیسے اب تک اللہ نے کہا روزہ 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 فرض، 29 دن تک اللہ نے روزہ 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 روزہ، اور جیسے کل چاند نظر آیا، کوئی اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کا 29 دن روزے رکھے، اتنا بڑا عید کا دن آیا، اب بھی ہم کو روزہ رکھنا، آج روزہ رکھے گا تو حرام ہو جائے گا، آج روزہ رکھے گا تو حرام، اور گزشتہ کل نہ رکھا تو حرام، یعنی 29 نہ رکھے تو حرام، اور آج رکھے
تو حرام، کیونکہ شریعت کا قانون ہے۔ آج عید کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید میں روزہ، بلند آواز، عید میں روزہ تو کیا کریں؟ فإنها أيام أكل، عید تو کھانے کا دن ہے، اس نیت سے کھاؤ کہ عید کا دن ہے۔ بھائی وہ دودھ اور سیویاں تو سب گھر میں بنی ہوگی، نہیں میرے کو مت پہنچانا، خالی بول رہا ہوں، بنی ہوگی نا، تو اس نیت سے کھاؤ کہ میرے نبی نے کھانے کو کہا ہے، ہر لقمے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، پئیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے، اپنے فیملی کو لے کر گھومیں گے شرعی قانون کے مطابق تو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا شریعت کا قانون ہے، 29 دن نہ کھاؤ نہ پیو تو نہ کھائے نہ پیے، آج کھاؤ اور پیو، اپنی مرضی نہیں۔ مرضی کس کی؟ فجر کی نماز پڑھی، اذان ہوئی تھی، ہاں یا نہ؟ ابھی عید کی نماز میں اذان اقامت، تو سوال ہوتا ہے اللہ پورے سال اذان اقامت، پورے سال اذان اقامت، جبکہ اس میں نماز میں کوئی گڑبڑ بھی کرتا، کوئی لوچا بھی مارتا، کبھی آیا کبھی نہیں آیا۔ عید کے دن تو سب آتے، اور اگر عید کے دن کوئی نماز نہ پڑھنے آوے تو بیوی دھکا مارتی، جانا کم سے کم عید کی تو پڑھ کے آ۔ تو عید کی نماز میں سب آتے ہیں، وہاں اذان اور اقامت نہیں، باقی نمازوں میں اذان اور اقامت ہے۔ اللہ بتانا چاہتا میری مرضی، جب چاہوں گا تو اذان بھی ہوگی اقامت بھی ہوگی، اور جب نہیں چاہوں گا تو اذان بھی نہیں ہوگی اقامت بھی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا خلاصہ آج عید کا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ ہے ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی کی سنتیں سمجھ میں آوے بولو یا نہ آوے، ہر حال میں ہمیں آقا کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک بہت پیارا واقعہ میں آپ کو سناؤں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام تھا عیسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ خواب، ہاں بڑے بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، خواب دیکھا عیسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور خواب میں کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے دعا کرو نا عید کا دن اللہ ایسا خواب ہم کو بھی تو نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا، خواب میں ہمارے نبی آوے نا 101% وہ نبی ہی ہے، کیونکہ خواب میں شیطان کسی بھی شکل بنا کے آ سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شکل بنانا شیطان پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہمارے نبی نے خود فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بھی۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا میرا امتی مرد یا عورت، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی شکل بنا کر خواب میں آ سکتا، مگر ہمارے نبی کی شکل بنانا حرام ہے، کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک لعنت والا ہے، اور ہمارے مصطفیٰ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رحمت للعالمین ہے۔ تو شیطان بولو ہمارے نبی کی شکل نہیں۔ تو ایک بزرگ تھے عیسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں طرف سے یوں گزرے، اور ہمارے نبی کے پاؤں کے نشانات تھے، اور وہ چلے جا رہے آگے ایک بہت بڑی چاندی اور سونے کی کرسی بنی ہے، اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تو سوچا کہ میرے نبی یہاں سے گئے، میرے کو بھی تو ملاقات کرنا چاہیے۔ میں کون امتی ہوگا جو نبی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہوگا؟ لیکن ان کو خیال آیا کہ میرے ایک دوست تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم، بولو کون؟ حضرت مولانا قاسم کہا وہ بھی تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے، ان کو بھی تو خبر کروں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں اور سامنے کرسی پر بیٹھے۔ یہ خواب ہی میں مولانا قاسم نانوتوی کے پاس جاتے، اور مولانا قاسم نانوتوی کو کہتے چلو خواب میں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے بالکل قریب سے تشریف لے گئے، اور آگے جا کر ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، ہم کو ملاقات کرنا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا اللہ کے رسول آئے، ہم امتی ہے، گنہگار ہے، چلو۔ اب مولانا قاسم نانوتوی اور یہ دونوں، لیکن عیسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کہتے مجھے اتنی تڑپ تھی، میں دوڑا سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کھڑے ہو گئے، مجھے گلے سے لگایا اور کہا عیسیٰ جی
میں نے ہی بلایا ہے، آؤ میرے قریب میں بیٹھ جاؤ. بولو میرے قریب میں کیا مقام ہوگا. اللہ کے رسول اپنے بازو میں بغل میں بھی. اور مولانا قاسم نانوتوی وہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، دھیرے 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 کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، معانقہ کیا، گلے لگایا اور قاسم نانوتوی سے کہا قاسم آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ، آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ. تو وہ عیسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو کتنا دوڑا آیا، کتنا دوڑا آیا، میری سانس پھول گئی، لیکن آپ نے مجھے قریب بٹھایا اور کہا یہ میرے دوست مولانا قاسم نانوتوی. یہ دھیرے 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 آپ نے ان کو گود میں بٹھایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. وہ مسکرانا بھی کیا مسکرانا ہوگا. کہا یہ عیسیٰ جی محبت میں تھے، بڑے محبت سے زور میں آئے، میں نے قریب میں بٹھایا. اور پوچھو قاسم نانوتوی کو، وہ بھاگتے ہوئے نہیں آئے، میرے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے 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 آئے. وہ نقش قدم نبی پر آئے ہیں، اور جو نقش قدم نبی پر آتا ہے اس کو ہم گود میں بٹھاتے ہیں، اور جو محبت کی رفتار میں آتا ہے اسے بازو میں بٹھاتے ہیں. ہے تو دونوں پیارے ہیں، لیکن پیارا وہ ہے جو ہمارے نبی کے نقش قدم چلتا رہے. تو کون آج ارادہ کرتا نبی کے نقش قدم چلنا؟ اور میں نے بتایا اگر آج نبی کے نقش قدم چلنا ہے تو کھاؤ پیو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو. لیکن ایک عید کے دن ایک خوشی ہے اور ایک دکھ بھی ہے. آپ کہتے ہوں گے کیا دکھ ہے؟ کیا مولانا کو بیوی سے پریشانی ہے؟ نہ. خوشی کس بات کی ہے معلوم؟ آج عید کا دن ہے. عید کے معنی خوشی. ارے بولو عید کے معنی خوشی. تو خوشی تو ہے. اور حضرت مولانا مجدد الف ثانی بہت بڑے اللہ کے ولی، ہمیشہ امت کی فکر، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا. کاش یہ فکر ہم کو بھی آ جائے کہ امت کا کیا ہوگا. میرے پیارو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ایمان کو بیچ دے وے یا ہماری نسل ایمان کا سودا کر لے وے. تو حضرت مولانا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ امت کا فکر رہتا. عید کا دن آتا، آپ کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ ہوتی، اتنا ہنسنا ہنسانا ہوتا. تو کسی نے کہا حضرت پورا سال آپ غم میں رہتے ہیں، عید کے دن مسکرانا کیوں ہوتا؟ فرمایا اللہ کی قسم آج بھی امت کی فکر ہے، مگر ہنسنا ہنسانا اس لیے ہے کہ یہ بھی عید کے دن ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی بھی عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے خوشی کا اظہار. تو عید کے دن ایک تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کون سا دن آ گیا. ادھر بھی ہم جائیں گے، فرشتوں کا اعلان ہوگا، ہم گھر میں انٹر ہوں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی. بولو انشاءاللہ. لیکن ایک ٹینشن بھی ہے، عید کے دن ایک ٹینشن ہے. کیا؟ وہ شیطان جو جہنم میں تھا نا، کل جیسا آپ لوگوں نے چاند دیکھا نا، ارے جنید بھائی چاند کے لیے کیا پریشان ہے، رمضان کے چاند کے لیے اتنا پریشان نہیں. ہاں باقاعدہ کہتے ہو ہی جائے گا. میں نے کہا کیوں ہو جائے گا؟ بیوی کو دیکھ کر آیا. لیکن وہ جو چاند دکھا نا، کل چاند دکھا، الحمدللہ بولو الحمدللہ. شیطان باہر آئے، جتنے شیطان تھے حدیث میں صفدت الشیاطین. رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ نے سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اللہ نے سب کو جہنم میں پٹک دیا. عید کا چاند آیا، وہ واپس تو آئے، واپس خوشی کے غم. کیونکہ ابھی عید کی نماز کے بعد آپ کو بہت ڈھونڈے گا. وہ بولے گا ویئر آر مائی بردرز اینڈ سسٹرس، کہاں گئے میرے بھائی بہن، کہاں گئے؟ اور کہے گا تیری داڑھی آ گئی، چلو اب ختم. ظہر کی نماز، پورا عید تو نماز پڑھا، روزہ رکھا، تراویح پڑھا، سگریٹ چھوڑا، بیڑی چھوڑا، آج تو عید کا دن ہے، چلو ساپوتارہ جاؤ، ساپوتارہ جاؤ، فیملی کے ساتھ جاؤ. جیسے میں نے کہا کھانا پینا. لیکن آج سے ایک بات کا پکا وعدہ کرو، دیکھو اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں، بہت یعنی آخری درجے کے، جو علماء کرام فرماتے ہیں آخری درجے کے حالات خراب ہیں. اس میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ ہے نماز. بولو وہ کیا ہے؟ نماز. ساتھ میں بولو نا، وہ کیا ہے؟ نماز. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی نہیں، کس سے مانگنا؟ آپ کو معلوم ہے نا شیطان ہے نا، شیطان اس نے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے وعدہ کیا، شیطان نے وعدہ کیا، اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں ہیں نا، میں آگے کی طرف سے آ کے ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی یہاں پیچھے کی طرف سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا. شیطان نے کہا اللہ کبھی میں رائٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی لیفٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا. یہ بول کر شیطان چلا گیا. چاروں طرف سے آ سکتا، بولو سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی،
دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. یہ شیطان نے وعدہ کیا اور قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قرآن میں لکھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم سامنے ومن خلفہم پیچھے وعن ایمانہم رائٹ سے وعن شمائلہم لیفٹ سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے کہا اللہ ایسا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں کر پائیں گے. فرشتوں نے کہا اللہ اب کیا کریں گے تیرے بندے, اللہ اب کیا کریں گے, آخری نبی کے امتی کیا کریں گے؟ شیطان نے تو چاروں طرف گھیر لیا. اللہ نے فرمایا بے وقوفے دو راستے چھوڑ دیا. کون سا؟ اوپر والا نیچے والا. کہا یہاں سے آؤں گا سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, لیکن دو راستے چھوڑ دیا, ایک اوپر والا ایک نہیں. تو فرشتوں نے کہا کیا مطلب نیچے والا؟ کہا نیچے والے کا مطلب ہے میرا بندہ میری بندی نماز میں سجدہ زمین پہ کرتے جائیں گے, اور اوپر والے راستے کا مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا مانگیں گے. کہا زمین پہ نماز ہوگی اوپر دعا ہوگی, اس کے چاروں راستے بلاک کر دوں گا اور میرے بندے بندیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. تو کتنے راستے ہمارے پاس کھلے ہیں؟ دو. ایک نماز, ایک اللہ کے سامنے توبہ. تو آج سے کون کون پکا وعدہ کر؟ دیکھو عید کا دن ہے, جھوٹ نہیں ابھی نہیں, جھوٹ نہیں بولنا, بالکل جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ ابھی ظہر کی نماز خطرے والی آئے گی. کتنوں کے تو کپڑے بدلیں گے, ابھی کرتا پیجامہ, ظہر میں شرٹ پینٹ پہ آ جائے گا, اور جب شام کو کہیں جانا ہوگا تو ٹی شرٹ جینس پہ آ جائے گا. اور خود تو اتنے نالائکی پہ اترتے کہ وہ چڈی پہنتے ہیں بڑی بڑی کہ گھٹنا بھی نظر آتا ہے. میرے پیاروں نہ لباس بدلیں گے, کیونکہ میں نے کہا نا نقش قدم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, نقش قدم مصطفیٰ ہم سب پر واجب ہے. تو کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری نماز بالکل وعدہ کر لو آج کی یہ عید اور ظہر سے جو ہمارا زندگی کا انقلاب ہوگا, ہم شیطان کو کہیں گے آ جا, آگے سے آ, پیچھے سے آ, دائیں سے آ, بائیں سے آ, تو نے قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے آ جا, لیکن میں نیچے سے اور اوپر سے ایسا اللہ کے پاس جاؤں گا کہ تو پیچھے ہو جائے گا, ہم اللہ کی مغفرت میں آگے ہو جائیں گے. تو سب پکا وعدہ کرتے ہو نا نماز کا اور توبہ کا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو وقت ہمارا آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے. ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, للہ, فطرہ, فدیہ, کفارہ ادا کیا الحمدللہ, نہیں ادا کیا تو آج ہمارا مدرسے کا یہاں پر کلیکشن ہوگا. مدرسہ آپ کو معلوم ہے کیم اور کوسمبا کے بیچ میں مدرسہ فیض سلیمانی, جس میں 300 سے 400 بچے مقیم اور غیر مقیم پڑھتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم ایک یونیک کام, ایک ایسا کام کرتے ہیں, لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. وہ کام یہ ہے کہ ہم بروڈا میں کچھ بچوں کو جمع کرتے ہیں, اور وہ بچے اندھے یعنی بلائنڈ ہوتے ہیں, ڈیف سن بھی نہیں سکتے, ڈم بول بھی نہیں سکتے, ہاتھ سے کام بھی نہیں کر سکتے, پاؤں سے کام بھی نہیں کر سکتے. کتنے بچے دماغ کے کمزور ہوتے ہیں, ان کے پیچھے دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن. ایسا نہیں کہ ہم ان کو الف با تا سا پہ ہی رکھے یا حافظ بنانے پہ رکھے, نہیں, یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بلیک بورڈ کیسے بنائے گا, یہ چوک کیسے بنائے گا, یہ موم بتی کیسے بنائے گا, یہ حکیم کی دواؤں کو کیسے ملا کر دے گا. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ بچے جس کو کبھی ریلوے اسٹیشن سے لے کر آئے, کسی کو بس اسٹاپ سے لے کر آئے, کسی کو کوئی قبرستان کے پاس سے لے کر آئے, ہم چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, بھلے اگر اللہ نے ان کو ایک چیز نہ دی ہے, ایسی چیز اللہ دے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. اور آپ لوگ اگر تعاون کریں گے ان بچوں کا تو اللہ آپ کو بھی جنت نصیب کرے گا. آپ کو بہت تعجب کی بات بتاؤں, ہم ایک نابینا بچے, نابینا جو دیکھ آئے, یہ دھلیا کی طرف سے اس کو لائے تھے بس اسٹاپ سے, لیکن پتہ چلا کہ تھوڑا قرآن پڑھتا ہے. اس کے پیچھے محنت کی, الحمدللہ کچھ سالوں میں وہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا. جب وہ حافظ ہوا اور میں امتحان لینے پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب یہ مت سمجھنا کہ میں اندھا ہوں, تو آپ کہیں سے بھی میرے کو آسان پوچھیں گے کہ چل بیٹا قل واللہ احد پڑھ لے, چل انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے. کہا نہیں, آپ پوچھتے جاؤ گے, میں جواب دیتا جاؤں گا. 10 سوالات کیے, جواب دیا, اور بعد میں پتہ چلا یہ رات کو سوتا نہیں جب تک 10 پارے قرآن کی تلاوت نہیں ہو جاتی. میرے پیارو, کل قیامت میں اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا تو اندھا نہیں تھا نا, پھر قرآن سے کیوں دور رہا, تو بہرا تو نہیں تھا نا, تو گونگا بھی نہیں تھا,
تو لولا لنگڑا بھی نہیں تھا. یہ بچے قیامت میں کھڑے ہوں گے اور نبی کے دامن میں چلے جائیں گے. میرے پیاروں اس کا کلیکشن ابھی ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ جو باقی ہو، صدقہ، خیرات، للہ، فطرہ، فدیہ، کفارہ جو بھی باقی ہو دے دے. اور ایک بات بتا دوں میرے پیاروں، بہت کم وقت ہے لیکن بتا دوں، کتابوں میں نے پڑھا، بڑا پیارا واقعہ پڑھا. وہ دو دوست، بولو کون؟ دو دوست، اچھی دوستی ماشاءاللہ، بہت اچھی دوستی. اچانک ایک دوست کا انتقال ہو گیا. بولو اچانک ایک دوست کا انتقال ہو گیا. تو دوسرا دوست بہت رویا دھویا، کیونکہ سالوں برسوں کی دوستی تھی. لیکن جو اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو اللہ کو پیارا ہو جائے اسے کوئی واپس لانے والا؟ ارے بولو نا، ہماری اماں چلی گئی، ہمارے ابا چلے گئے، ہمارے رشتہ دار چلے گئے، کوئی لا سکا واپس؟ اللہ نے فرمایا جو گیا وہ گیا، واپس آنے والا نہیں. اللہ فرماتے موت کی گھڑی آ گئی، 1 سیکنڈ آگے نہیں، بولو 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ فرماتے موت کا وقت آیا، اب آگے پیچھے نہیں. تو دو دوست تھے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا. پھر ایک زمانے کے بعد دوست نے دوسرے دوست کو خواب میں دیکھا اس کی پوری قبر جہنم میں جل رہی ہے، اس کی پوری قبر میں آگ لگی ہوئی. تو یہ دوست کہتا ہے میرا دوست تو قبر میں اتنی تکلیف میں؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں اور میں نے اللہ سے بہت مانگا، لیکن اللہ کہتے قبر کا عذاب نہیں ہٹاؤں گا. اللہ نے کہا صرف اتنا ہو جاوے کہ تیری بیٹی جو زندہ ہے کوئی نیکی کر لے، اس کے بدلے میں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا. بس اتنا بول کر خواب مکمل ہوا. یہ دوست سمجھ گیا کہ میرے کو پیغام ملا کہ اس کی بیٹی کے پاس جانے کا اور بیٹی کے پاس کوئی نیکی کروا لینے کا، تاکہ وہ نیکی کی وجہ سے میرا یہ دوست قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. وہ دوست ڈھونڈا، زمانہ ہو گیا تھا، ڈھونڈا. بڑی مدت کے بعد پتہ چلا، کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی زندہ ہے لیکن غلط راستے پر چلی گئی ہے. وہ بازار میں رہتی ہے. یہ بازار کی طرف گیا تو بازار والوں نے کہا وہ پیچھے جو سوئمنگ پول نظر آتا ہے نا، اس میں وہ ننگے لڑکوں کے ساتھ ننگی ہو کر نہا رہی ہے. تو یہ وہاں پر گیا، جا کر اس لڑکی کو پہچانا. کہا تیرے ابا کا یہ، وہ تو نہا رہی تھی آدھے کپڑے پہن کر. کہا تیرے ابا کا یہی نام ہے؟ کہا یہی نام ہے. کہا وہ بہت قبر کے عذاب میں ہے، تو کوئی نیکی کر لے قبر کا عذاب دور ہو جائے گا. تو اس نے ہنستے ہنستے کہا کائے کا میرا ابا اور کائے کی قبر اور کائے کا عذاب، یہ زندگی میری ہے، ننگے پنے والی زندگی ہے اور خوب پیسہ ویسا کماتی ہوں، میرے کو میرے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ کہہ کر مذاق میں اس نے پانی لیا. سوئمنگ پول میں تھی نا تو وہ پانی لیا اور پانی کو لے کر ایسے اڑا دیا. یہ بیچارہ دوست سوچا ہے بیٹی تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دوست بیچارہ آ گیا، لیکن اس رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا دوست کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے. اور وہ دوست کہتا ہے اے میرا دوست تیرا بہت شکر، تو میری بیٹی کے پاس گیا، میری بیٹی کے پاس نیکی کروا کے آیا، اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں گیا تھا تیری بیٹی کے پاس، تیری بیٹی نے نہ تجھے پہچانا نہ قبر کے عذاب کو پہچانا، وہ اپنی مستی میں مست تھی. تو وہ کیا کہتا تو اس نے پانی اڑایا تھا نا. تو کہاں پانی اڑایا تھا؟ مذاق میں اڑایا تھا. کہ اس نے مذاق میں پانی اڑایا، وہاں زمین پہ کچھ کیڑے تھے جو گرمی سے مرنے والے تھے، اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندگی دے دی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے میری چھوٹی مخلوق پر رحم ہو گیا، میں نے اس کے ابا کے قبر سے عذاب کو دور کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو چھوٹی بچی نے پانی اڑایا، اس کا ارادہ نیکی کرنا تھا؟ ارے بولو اس کا ارادہ نہیں، وہ تو مذاق میں اڑا رہی ہے کہ ابا کون، ابا کیسا قبر کا عذاب، کیا ہونے والا. اس کا ارادہ کوئی نیکی کا نہیں تھا. لیکن بغیر نیکی کے ارادے اگر کسی مخلوق پر رحم ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ابا سے قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ہم کہتے ہیں جہاں چندے والے آتے، علماء آتے، ہم کہتے ہیں مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے. اللہ کی قسم یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینے والے کے مہمان ہیں. بولو سبحان اللہ. تو اگر بغیر ارادے کے کوئی پانی اڑائے اور وہ کیڑے مکوڑے اسے جی جائے تو اس کے ابا کا قبر کا عذاب دور ہو جائے، تو ہم نبی کے مہمان، اور وہ بھی مہمان جو نابینا ہیں، جو کان سے بہرے ہیں، بول نہیں سکتے، اگر ان کے لیے ہم نے تعاون کیا، اللہ کی قسم آج عید کا دن ہے، اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کریں گے. تو سب کریں گے نا، باہر کلیکشن ہوتا ہوگا وہ کریں گے. اور مجھے نہیں معلوم مسجد کا ہوتا ہو تو مسجد کا بھی کلیکشن میں للہ رقم ضرور دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بس
ایک بات اور کہہ دو، سنیں گے سب؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا سنیں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، نام سنا نا؟ جتنے بیٹھے بولو بچ گئے، جو باہر آیا بولو وہ مر گیا. اللہ نے فرمایا جو اس میں بیٹھ گیا، اللہ کا نام لے لیا، اللہ نے کہا کنارے تک جائیں گے. کیا فرمایا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا عذاب آیا، آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ. جو کشتی میں آئے اللہ کا نام لیا، اللہ نے کشتی کو پاری نہیں کرا دیا بلکہ کعبے کا طواف بھی کروا دیا. بولو سبحان اللہ. لیکن کچھ لوگ نہیں آئے. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا آنے دو، عذاب آنے دو، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا. کون نہیں آیا؟ حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا. حضرت نوح نے کہا بھی اللہ میرا بیٹا نہیں آ رہا، کشتی میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا جو آ گیا وہ پا گیا، جو باہر رہ گیا وہ کھو گیا. کیا فرمایا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، میرا جگر کا ٹکڑا، آ جا نا کشتی میں آ جا. اور بیٹے نے کہا ابا بیٹھو بیٹھو کشتی میں پہاڑ پر چڑھوں گا. اللہ کی آواز آئی آج میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا. خیر مجھے بتانا یہ کہ جو کشتی میں بیٹھا بولو وہ، اور جو کشتی کے باہر وہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہی کشتی ہمارے نبی کی کشتی ہے. جو ہمارے نبی کے طریقے پر آ گیا وہ جنت میں چلا گیا. وہاں جو کشتی کے باہر ہو گیا ڈوب گیا. یہاں نبی کے طریقے کے تھوڑا بھی خلاف کیا تو جہنمی ہو گیا. سمجھو ہمیں کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں چلے جا رہے ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو کامیاب، اور اگر نئی طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں 5 منٹ باقی ہے اور آپ کو معلوم ہے عید کی نماز سال میں بولے 2 بار بولو. ایک آدمی وہاں سے یوں کرتا، خالی ایک عید کی نماز پڑھتا، باقی 2 بار آتی. اور عید کی نماز کا طریقہ ذرا الگ سے ہے، علیحدہ ہے، کچھ چینجز ہو جاتی ہے. تو میں بالکل آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کی نماز کو اللہ قبول فرمائے. سب سے پہلے نیت کرنے کا، ویسے نیت بہت لمبی کروائی جاتی ہے. آپ لوگوں نیت یہ کروائی جاتی ہے میں عید کی نماز واجب عید الفطر 6 زوائد تکبیروں کے ساتھ کعبے کی طرف منہ امام کے پیچھے. اتنی لمبی نیت نہ کرے، آپ صرف ایک ہی نیت کرے اللہ عید کی نماز جو میرے امام کی نیت وہ میری نیت. ہو گئی. پھر اس کے بعد میں بولو اللہ اکبر، ہاتھ کو باندھ دینا، سبحانک اللہم و بحمدک، وہ پورا پڑھ لینے کا جس کو ثنا کہتے ہیں وہ پورا پڑھنے کا. پھر اللہ اکبر بولو، ہاتھ چھوڑ. پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے کا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کا. مطلب ٹوٹل 4 ہوگا. کتنی مرتبہ ہوگا ٹوٹل؟ 4. اور وہ چاروں میں، اور چاروں کے بعد تو پھر جیسے رکعت امام صاحب پڑھائیں گے وہ ہو جائے گی. پہلی رکعت، دوسری رکعت بھی برابر چلتی رہے گی، لیکن دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا. پھر چوتھے میں رکوع میں چلے جانا. باقی نماز ایسی رہے گی. لیکن ہر نماز میں جمعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ پہلے نماز بعد میں. یہاں پہ نماز پہلے خطبہ بعد میں، اور جو نماز کا درجہ ہے وہی خطبے کا درجہ ہے. اس لیے جو اہتمام سے ہم نماز میں رہتے ہیں اسی اہتمام سے ہمیں خطبے میں بھی رہنا. اور نماز اور خطبے کے بیچ میں جو دعا ہوگی وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ اس پر ہم سب کی مغفرت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ نماز عید الفطر کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ماشاءاللہ. اب دھیرے دھیرے صفحے بنانا شروع کریں تاکہ بالکل وقت پر 7 بجے ہم انشاءاللہ نماز کو کھڑی کریں گے. ایک مرتبہ سب ساتھ میں پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بار پھر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.